اور بغیر تعلقات کے وہ نہیں رہ سکتا۔ تعلقات چاہے رشتہ داری کی بنیاد پر ہوں، چاہے دوستی کی بنیاد پر ہوں، چاہے کاروبار کی بنیاد پر ہوں، چاہے کسی اور حوالے سے انسان دوسرے انسان کے ساتھ مشترکات رکھتا ہوں۔ یہ جو تعلقات ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، اس کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور وفاداری کرنا۔ خاص طور پر جو تعلقات دوستوں کے درمیان ہیں، خاص طور پر تعلقات کہ جن کی بنیاد پر نسل آگے بڑھتی ہے، ان میں وفاداری کا ہونا ضروری ہے۔ وفاداری نہیں تو تعلقات وہ انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا بلکہ نقصان دیتا ہے۔ اور جو کربلا کا ہمیں درس ملتا ہے، اس میں جو مین چیز ملتی ہے وفاداری ہے، وفا۔ اور وفا کے بھی درجے ہیں۔ کربلا میں جو وفا کا درجہ ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک دفعہ نا کوئی چیز آپ کے بس میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، وہ ہر آدمی انجام دے سکتا ہے، لیکن وہ چیز جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو انجام دینا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا، یہ وفاداری کی اعلیٰ مثال۔ مدینے سے یہ قافلہ چلا ہے کربلا تک، ہر چیز میں وفاداری پائی جاتی ہے۔ حتیٰ یہ شہداء وہ ہیں کہ جو جنگ کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں، یہ بھی ایک وفاداری کی مثال ہے۔ ان میں سے بعض شہداء کے لیے پانی میسر ہو گیا تھا، خود پی سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں پیا، وفاداری کی مثال۔ اور اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا مولا اور آقا ان کو اجازت دے رہا ہے کہ تم چلے جاؤ۔ اہتمام موجود ہو رہی ہے نا، یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے وفاداری کی، خود مولا نے ہمیں کہا چلے جاؤ، لیکن یہ وفاداری کی اعلیٰ مثال ہے کہ نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر وفاداری کی 9 محرم کو امان نامہ لے کر آیا ہے، شمر سیفٹی لیٹر لے کر آیا، پروٹیکشن لیٹر لے کر آیا، کس کے لیے؟ غازی عباس کے۔ جب تک مولا امام حسین کی طرف سے اجازت نہیں ملتی تو غازی عباس اس کے کلام کا جواب نہیں دیتے۔ بس کربلا ہمیں سکھا رہی ہے، کربلا درس ہے، کربلا سبق ہے، اس سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے بعض اوقات ساری چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں محرم میں، مجالس میں، کربلا سے جو درس حاصل شدہ اس کو بیان نہیں کیا۔ ورنہ جب سے قافلہ چلا ہے نا، جب تک یہ قافلہ واپس نہیں دیا گیا، ہر مرحلے میں درس پائے جاتے۔ امام حسین چلے ہیں کہاں سے؟ مدینہ سے۔ کئی لوگ امام کے ساتھ تیار ہو گئے، کوئی پیسے کی لالچ میں، کوئی اقتدار کی لالچ میں، کوئی ٹور بنانے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو جب سب اکٹھے ہوئے نا تو امام نے سب کو اکٹھا کرنے کے بعد اعلان فرمایا، کہا جو تم میں سے مکروز آدمی ہے وہ ہمارے ساتھ نہ چلے۔ دیکھیں نا واضح، ورنہ جو آدمی جنگ کے لیے جاتا ہے، جیتنے کے لیے جاتا ہے، ملک فتح کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، وہ کوشش کرتا ہے زیادہ سے لوگ آئیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ جو نہیں بھی آ رہے وہ بھی آ جائیں، بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن امام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، لوگوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ امام کا مقصد یہ ہے کہ خالص لوگ ہوں۔ پہلے یہ ہے کہ امام کے مشن کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد وہ لوگ جائیں جو وفاداری نبھائیں آخر تک۔ ورنہ دیکھیں نا بہت سارے مرحلے گزرے۔ مکہ میں جب امام مکہ چھوڑ رہے ہیں تو لوگ حج کر رہے ہیں، امام کے کئی ساتھی امام کا ساتھ چھوڑ کر حاجیوں میں شامل ہو رہے ہیں، جی حاجیوں میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ نہیں رہے تھے، نہ امام کو سمجھ رہے تھے، نہ امام
اسلام کے مشن کو سمجھ رہے. بس جو امام حسین کو ماننے والا ہے، حسینیہ اپنے آپ کو کہتا ہے، فالوور ہے، اس کے اندر وفا ہونی چاہیے. اور یہ وفا کب قائم دائم رہتی ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وفا میں کیا ہو؟ ثابت قدمی ہو. کوشش کریں کسی سے وعدہ نہ کریں. اب جو وعدہ کر لیا تو اس پہ کھڑے ہو جائیں. وعدہ کرنے سے پہلے سوچیں سمجھیں، جذباتی نہ ہو. اور جب آپ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، تو اس کو کہیں مجھے سوچنے کا موقع دیا جائے. اور اچھی طرح سوچنے کے بعد کہ وعدے کو نبھا سکتے ہیں، پھر کیا کریں؟ وعدہ دیں، پھر اس کو نبھائیں. امام کے جو شہید تھے نا، ان کا آخری جملہ یہی ہوتا تھا کہ میدان کربلا میں امام پہنچتے تھے نا لاش پر، تو کیا کہتے؟ وفائی تو یا مولائی، کیا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی وصیت نہیں، کوئی آہ و بکا نہیں، پیاس کا اظہار نہیں ہے. کیا ایک شہید کربلا کی سب سے بڑی درخواست یہ ہے کہ امام ہم سے راضی ہے، وفاداری کا اظہار کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ وفا میں کیا ہونا چاہیے؟ جب کسی سے آپ وعدہ کر رہے ہیں تو وفاداری میں کیا ہونا چاہیے؟ شفافیت ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے. اس میں نہ ہو زبان پہ کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو. جن لوگوں کے دل میں کچھ اور تھا نا، وہ کربلا میں چھوڑ کے چلے گئے. وہ جو چراغ کی بات ہوتی ہے نا، چراغ بجھایا گیا، کئی لوگ چلے گئے اور جاتے ہوئے ان خیموں کے قریب سے گزر رہے تھے جہاں خیموں کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. ان خیموں کے قریب سے گزر رہے تھے جن خیموں کے اندر سے دودھ پیتے ہوئے بچوں کی پیاس کی وجہ سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، چلے گئے. کئی لوگ چلے گئے. لیکن وہیں انہیں لوگوں کے درمیان کچھ لوگ تھے ڈٹے ہوئے تھے. کہتے ہیں جب چراغ دوبارہ جلا ہے نا، تو جو بچے تھے وہ اپنے پاؤں کی پونچوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ امام نہ سمجھے کہ یہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، یہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتے، یہ دفاع نہیں کر سکتے، یہ تیر نہیں چلا سکتے، یہ نیزہ نہیں چلا سکتے. کہتے ہیں بعض شہید تھے نا، انہوں نے کچھ لمحے کے لیے کوشش کی، ان کی کمریں جھکی ہوئی تھی، کوشش کی کہ اپنی کمروں کو سیدھا کر کے دکھائیں امام حسین، احساس نہ ہو کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، جہاد نہیں کر سکتے. بس وفاداری ضروری. اور وفاداری میں ایک اور چیز ضروری کہ آپ کے کلام میں ثبات ہو، اسٹیبلٹی ہو، تسلسل ہو. وہ آدمی کامیاب نہیں دنیا میں کہ جو آدمی مسلسل ایک مہینہ جمعہ بھی آ رہا ہے، جمعرات بھی آ رہا ہے، نماز شب بھی پڑھ رہا ہے، اور پھر اچانک غائب ہو جاتا ہے. 2 مہینے پتہ ہی نہیں چلتا اس کا، فون بھی نہیں اٹھاتا. آہستہ چلیں، ہمیشہ چلیں. اور جو آدمی ہمیشہ چلتا ہے، آہستہ چلتا ہے، وہ کامیاب رہتا ہے. جذباتی آدمی، افراط و تفریط والا آدمی، وہ کامیاب نہیں. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا، وہ بعض اوقات اتنے بڑے بال رکھ لیتے تھے، وہ کبھی ٹینڈ کرواتے تھے. استاد نے کہا کہ درمیانے بال رکھو، نہ ٹینڈ کرواؤ اور نہ لمبے بال رکھو، درمیانہ کام، اور ہمیشہ کے لیے. اور شہدائے کربلا میں اس سے بات پایا جاتا تھا. مدینہ سے چلے ہیں نا، عاشورہ کے دن وہی کلام ہے، وہی باتیں ہیں، وہی انداز ہے. جذباتی بھی نہیں ہوئے اور سست بھی نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہوا کہ امام کی ایک تقریر سن کے جذباتی ہو.
جب تک شہداء میدان کربلا میں رہے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو امام کی اجازت کے بغیر، ورنہ جو آدمی 10 دن مسلسل معاشرے میں ہو، پانی اس پر بند ہو، بھوک اور پیاس اس پر غالب ہو، وہ آپس سے باہر ہو جاتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مرنا ہی ہے جی، کیا انتظار کریں عاشورہ کا، آج ہی حملہ کرتے ہیں اور آج ہی دشمن کو تیس نیس کرتے ہیں۔ شب عاشور کو نا جب اصحاب کو پتہ چلا نا کہ بیوی پریشان ہے، ظاہر پریشانی تو تھی نا، 3 دن کی پیاس ہے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، دشمن کی لشکر پہ اضافہ ہو رہا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اصحاب کو پتہ چلا کہ پریشان ہے بیوی، سارے اصحاب بیوی کے خیمے کے باہر آ گئے، آواز دی بیوی جان اگر آپ کے بھائی نے نہ روکا ہوتا نا، رات کی اس تاریکی پر دشمن میں حملہ کرتے تھے اور تلواریں گردن پر رکھتی، بیوی جان اگر اجازت دے نا ہم ابھی اپنی گردنیں اڑا دیں گے آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں، لیکن وفاداری ہمیں اجازت نہیں دے رہی، کوئی ایسا کام کریں جو امام کی اجازت کے بغیر۔ کہتے ہیں یہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دعا دی نا، اور جب دعا دی ہے نا سارے اصحاب مطمئن ہو گئے اور آگے واپس۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں امام حسین علیہ السلام خیموں کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی کمزور پوائنٹ نہ ہو، کوئی کمزور ایریا نہ ہو جہاں سے دشمن حملہ ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب امام چکر لگا رہے تھے اسی اثناء میں زہیر کہنے آ گئے کہ مولا آپ خیموں سے دور ہو گئے، میں پریشان ہو گیا آپ کے لیے، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں، اکیلے کیوں نکلے؟ امام نے کہا کہ زہیر کہن میں دیکھ رہا ہوں وہ جو پوائنٹ ہے نا تاریک اندھیرا، اس سے نکلنے کا راستہ ہے، تاریکی کا فائدہ اٹھا اور نکل جائے یہاں سے، جان بچا لے۔ رو گئے زہیر کہن یا ابن رسول اللہ میں نکل کر کہاں جاؤں، میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ نواسہ رسول کو بچوں کے ساتھ، زینب کے ساتھ، ام کلثوم کے ساتھ، سکینہ کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر میں نے اپنی جان بچا لی۔ بس میدان کربلا سے جو درس ہم حاصل کرتے ہیں ان دروس میں سے وفا ہے۔ وفا مختلف اس کی کیٹیگریاں، درجات ہیں، اور اس سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اپنے امام سے وفا کریں، وقت کے امام سے وفا کریں، وقت کے امام سے جو وعدہ کیا ہوا اور جس طرح امام کے شیعہ کو ہونا چاہیے اس طرح ہونے کی ہم کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔